آپ مولانا مودودی کے بہت قریب بھی رہے، ان کے نظریات سے بھی متاثر رہے، حالانکہ جماعت اسلامی میں آپ کبھی نہیں شامل ہوئے۔ اسی طرح آپ نے بھٹو کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس محاذ آرائی سے ملک کو فائدہ پہنچا یا نقصان؟ محاذ آرائی تو اچھی چیز نہیں ہے اور اس سے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ تو بھٹو صاحب کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ جو اصل بات یہ ہے جو جس کا لوگوں کو پورا احساس نہیں ہے، میں دراصل جب ایوب خان کا عابد کا دور بہت طویل ہوتا گیا، میں تو ایوب خان کے جب وہ آئے اور جو انہوں نے پہلی تقریر کی، میں اس وقت پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں یہ رحمان پورے میں رہتا تھا۔ تو ایک دن پتہ چلا کہ وہ ماشاء اللہ لگے ہیں اور یہ ہے کہ ایوب خان صاحب تقریر کریں گے۔ تو چنانچہ تقریر سننے کے لیے محلے کے 15-20 لوگ جو تھے ہم ایک جگہ جمع ہوئے، تو تقریر انہوں نے کی۔ تو انہوں نے جو تقریر بڑی سخت تقریر کی سیاست دانوں کے خلاف، تو جو ہمارے ساتھی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ اس کی تقریر سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا جی اب صحیح مسیحا آیا ہے اور ہماری ساری جو پسماندگی ختم ہو جائے گی اور ملک بہت ترقی کرے گا۔ میں نے ان سے کہا بھائیو تم کیا بات کہہ رہے ہو، یہ تو پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ جب فوج کسی ملک پر قابض ہوتی ہے، اس ملک کا سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے اور وہ جو ایک سیاسی عمل ہوتا ہے جس میں عوام شریک ہوتے ہیں وہ رک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو میں نے مطالعہ کیا ہے مختلف قوموں کی زندگی کا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے قوم کا بہت سیاہ ترین دل ہے۔ یہ میں نے اس وقت کہا جب اس سے پہلی تقریر کی۔ تو میرے ذہن میں تو ایک یہ نقشہ پہلے سے ہی موجود تھا کہ یہ فوجی جو آمریت ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی عذاب بن کر نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے پھر جب ایوب خان کا بہت زیادہ طویل ہوتا گیا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی۔ میں اس وقت اردو ڈائس نکال چکا تھا سن 60 میں، کہ مطلب یہ ہے کہ ماشاء اللہ تو 58 میں آیا تو اس کے 2 سال بعد ہم نے اردو ڈائس نکالا۔ بڑا مشکل وقت تھا، ایوب خان کا زمانہ تھا، بڑے سخت قوانین تھے، اس کی وجہ سے سب اخبارات میں کوئی بات ایسی نہیں چھپ رہی تھی جو نظام پر تنقید کرتی ہو یا اس کو چیلنج کرتی ہو۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایوب خان کے مقابل کوئی اور شخصیت کو ابھارا جائے تاکہ وہ بجائے ہمیں ایوب خان سے نجات ملے اور کوئی نئی قیادت ابھرے جو زیادہ بہتر انداز میں اور جمہوری انداز میں نظام کو چلا سکے۔ تو میرے اس خیال کے پیش نظر پھر میں نے بھٹو صاحب کو کی جو ساری ان کی سرگرمیاں تھیں ان کا جائزہ لینا شروع کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ ان سے انٹرویو کیا جائے۔ جب میں نے انٹرویو کیا اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ بھٹو صاحب کو ایوب خان کے مد مقابل لا کر کھڑا کرنا ہے اور جس کے نتیجے میں ایوب کا جو عہد ہے یہ ختم ہو اور ایک نوجوان آدمی جو نسبتاً نوجوان ہے اور گفتگو بھی وہ بہت عوامی کرتے تھے اس وقت بھی، تو وہ اس سے ملک جو ہے۔ چنانچہ وہ جو انٹرویو شائع ہوا اس میں ان کی شخصیت وہ پھر شائع ہوا اور پھر یہ ہوا کہ اس پاکستان ٹائمز نے اس انٹرویو کو پہلے صفحے پر 8 کالمی سرخی کے ساتھ شائع کر دیا۔ تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ چنانچہ اس انٹرویو کے نتیجے میں بھٹو صاحب جو تھے وہ کابینہ سے فارغ کیے گئے۔ یہ میرے خیال میں پہلی 1 جون 1966 کو یہ انٹرویو اردو ڈائس پہ شائع ہوا تھا اور اسی دن یہ پاکستان ٹائمز میں بھی شائع ہوا۔ تو میں حسب معمول پہلی تاریخ کو اپنا گھر سے دفتر آیا کوئی 8:30 بجے کے قریب۔ تو میں جب آیا تو وہاں کمرے کے اندر جو میرا ٹیلی فون تھا اس کی گھنٹی بج رہی تھی مسلسل۔ تو خیر میں گیا، جا کے اٹھایا فون،
تو کسی نے آواز آئی کہ بھی تم کون بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں الطاف حسن قریشی بات کر. اچھا تو آپ اردو ڈائس کے ایڈیٹر ہیں؟ میں کہا جی ہاں. کہ آپ وزیر خارجہ بھٹو صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کرا دیجیے. خیر وہ آگے لائن پر آ گئے. بڑے سخت لہجے میں انہوں نے گفتگو کی کہ الطاف تم نے کیا کیا؟ جو میں نے تم سے آف دی ریکارڈ باتیں کی تھی وہ تم نے شائع کر دی، اور یہ تو اخلاقی جو صحافت کے اخلاق اس کے خلاف کام کیا. میں نے کہا جی یہ تو میں نے تو کوئی چیز ایسی شائع نہیں کی، جو کچھ آپ نے کہا وہی میں شائع کیا، اور آپ نے مجھے نہیں کہا کہ یہ باتیں جو ہے یہ آف دی ریکارڈ ہے. اور آپ نے تو مسلسل ایک اسی میں کہ نہیں تم نے غلط کیا اور یہ ہوا. اور ایوب صاحب جو ہے صدر ایوب صاحب بہت ناراض ہے. وہ تمہارا جو پیپر ہے اردو ڈائس کو اس سے ضبط کرنا چاہتے ہیں اور کینسل کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈکلریشن کا، اور تمہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور پریس ضبط کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے تو فوری طور پر اس کی تردید شائع کر دو. اچھا وہ تھا کیا جس کی وجہ سے سارا کھلبلی بچھی؟ ہوا یہ کہ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ بھی ہندوستان جو ہے وہ اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے، تو کیا پاکستان کو وہ بالادستی قبول کرنی چاہیے یا کوئی آزاد روش اختیار کرنی چاہیے؟ اس پر وہ بھٹو صاحب جو تھے وہ ان کا تو سبجیکٹ تھا، تو وہ اس پر کافی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی. اس نے کہا ہم بھارت کی بالادستی کبھی قبول نہیں کریں گے، وہ بڑا بدمعاش ملک ہے، اور اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کوئی مذہب ہندو مذہب کے سوا کوئی مذہب جو ہے وہ بھارت میں پنپنے نہ پائے. انہوں نے بدھ مت کو جین مت کو اپنے اندر جذب کر لیا، ان کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا. یہی وہ کام اسلام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ ہم کام نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کی بالادستی قبول نہیں کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم میدان جنگ میں اتر کر اس کا مقابلہ کریں. چنانچہ اس کے بعد پھر بھٹو صاحب نے اس کو یہ سمجھا کہ الطاف صاحب نے جو انٹرویو میرا لیا وہ ایک سازش تھی مجھے اقتدار سے نکالنے کی. چنانچہ پھر وہ جب پیپلز پارٹی بن گئی اور پھر وہ اس کے بعد پھر سن 70 کا الیکشن کا مرحلہ آیا، تو انہوں نے اپنی پوری کمپین میں ہمارے خلاف یہ کہا کہ ہم قریشی، یہ جو اس کو قریشی برادران کا نام بھی سب سے پہلے مولانا کوثر نیازی صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ہمیں یہ خطاب دیا تھا. تو انہوں نے کہا قریشی برادران کو میں فکس اپ کر دوں گا. یہ وہ ساری جو ان کی کمپین تھی اس میں چند لوگوں کا ذکر کرتے تھے، اس میں ہمارا ذکر بھی کرتے تھے کہ میں ان کو فکس اپ کر دوں گا. چنانچہ پھر وہ جب آئے تو آتے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم دونوں بھائیوں کو، اور بلکہ تینوں، مجیب الرحمن شامی صاحب کو، اعجاز صاحب کو ہم نے گرفتار کیا. پھر واقع وہ پنجاب پینچ کے جو دو دوست تھے، 5 ہم صحافی جو تھے، وہ 5 اپریل کو گرفتار ہوئے. لیکن آپ اس وقت جو 1970 کی کمپین تھی اس میں بھی تو آپ نے جماعت اسلامی کی حمایت کی. آپ کے وہ مشہور مضامین اس سے پہلے شائع ہوئے کہ مشرقی پاکستان میں محبت کا زمزم بہہ رہا ہے، اور اس پہ ادبی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے حقائق کے خلاف لکھا. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے نا، بات یہ کہ جب بھٹو صاحب کا ہمارے خلاف وہ کمپین کر رہے تھے تو پھر انہوں نے اشتراکیت کا بہت بلند باغ انداز میں دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ میں وہ نافذ کروں گا، اور ہم سمجھتے تھے کہ اشتراکیت کا جو پورا نظام ہے وہ اسلام کے نظام سے بڑا مختلف ہے، بلکہ اس کی ضد ہے. تو پھر تو ہمارے ان کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی تھی. لیکن جو آغاز ہوئے بھٹو صاحب کے ساتھ جو تعلق کا آغاز ہوا اس کا میں آپ کو پس منظر بتا رہا تھا کہ جذبہ یہ تھا میرا کہ ان کو میدان میں لایا جائے اور یہ بہتر حکمران ثابت ہو گئے. اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب نے ایوب خان کو چت تو کر دیا، مگر وہ جو آئے جس انداز میں آئے وہ اور بھی ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے.